ومن تحت القرآن رمضان. Welcome Ramadan. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن لے کر کے حاضر خدمت ہوں. رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانا، روزوں کی فضیلت اور اس کی برکت زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں یہ جو موقع ان کو ملا ہوا ہے رمضان سے استفادے کا، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام، مختلف اینگل اور مختلف زاویوں اور مختلف عناوین کے تحت ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں. آج جس خاص گوشے کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے پرہیز. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آدمی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، عبادات کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، یہ پازیٹیو چیز ہے، مثبت چیز ہے اطاعت و فرمانبرداری کی. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کہا ہے ان کو کرنا ہے. دوسرا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت کی منہیات سے رکنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہ جانتے بوجھتے نہ کرنا، جو گناہ زندگیوں میں ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس سے دستبردار ہونا، اپنی زندگیوں کو صاف کرنا. یہ پہلو ہمارے زندگیوں سے اوجھل رہتا ہے. گناہوں سے بچنا، اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اچھے کام کرنا، حسنات کرنا، بھلائیاں کرنا، جتنی اہمیت اس کی. روزے میں عام طور پر بہت ساری چیزیں بندہ کرتا رہتا ہے جس سے اس کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ بھی ہے اور روزے کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ نہیں مانا جاتا. ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ میں خلل پڑتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، یا وہ برائیاں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی عبادات قبول نہیں ہوتی، یا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب تمہارے روزے کا دن ہو، یعنی جس دن تم روزے سے ہو، تو کوئی فحش بات نہ کرے آدمی. اچھا، روزے سے نہ ہو تو فحش بات کرے، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فحش چیزیں تو آدمی کو کبھی نہیں کرنی ہے. روزے کے حالات میں اگر وہ فحش کام کرتا ہے تو فحش کا گناہ تو اس کو ملتا ہی ہے، روزہ بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے. فلا یرفث، فحش بات نہ کرے، ولا یسخب، شور و شغب نہ کرے. شور و شغب کا مطلب ہلڑ بازی، غیر سنجیدگی، عدم طمانینت و اطمینان کی چیزیں. زندگی سے، کام سے ایسے لگے کہ جیسے آدمی بے فکر ہے، مست ہے، بس دنیا ہی دنیا سوار ہے اس کے اوپر، لہو لعب میں ہے، شور و غوغا کر رہا ہے، شور و شغب کر رہا ہے. یہ انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ آدمی سنجیدہ نہیں ہے، آدمی اپنے رب کی طرف یکسو نہیں ہے، اور اس کا میلان نہیں ہے،
اور وہ روزہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، کوئی شخص اس سے کچھ نامناسب باتیں کرنے لگے، گالم گلوچ پر آمادہ ہو جائے، اوقات لہو، یا اس سے جھگڑ جائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ بھائی دیکھو میں روزے دار آدمی ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ سب چیزیں آپ خدا کے لیے کنارے ہو جائیے، یہ سب چیزیں نہ کیجیے۔ عام حالات میں بھی محمود ہیں، عام حالات میں بھی ان کو نہیں کرنا ہے، عام حالات میں بھی یہ بات محمود ہے کہ آدمی ان چیزوں سے پرہیز کرے، لیکن خالص تقوی کا وہ کام جو اللہ رب العزت جس کو کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اس خاص عبادت میں یہ ساری چیزیں خلل ڈالتی ہیں اور اس کے وزن ہی کو صرف ہلکا نہیں کرتی بلکہ بسا اوقات روزے ہی کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ روزے سے رہتے ہیں، ایک بوجھ ہے اس کو گویا اتار دیتے ہیں اور زندگی بھر وہی کام کرتے رہتے ہیں جو عام ایام میں وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ اب تک جو ہم نے کیا اب آئندہ سے نہیں کریں گے۔ تو گناہوں سے پرہیز یہ غیر معمولی چیز ہے جو عام زندگی کے معاملات میں آدمی کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور رمضان کے پیریڈ میں اور روزے کی حالت میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آدمی بچے اور ان چیزوں سے دور رہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ حج کے پیریڈ میں بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، شہوت کی بات کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیوی جو حلال ہے اپنی بیوی سے بھی مباشرت آدمی نہیں کر سکتا رمضان کے ایام میں، حج کے پیریڈ میں۔ تو اور ایام میں جو اور باتیں بتائی جا رہی ہیں عام برائیوں کے سلسلے میں، ان برائیوں کے سلسلے میں آدمی کو حد درجہ محتاط رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا، زندگی میں شیوا بنا لینا، جھوٹے کام کرنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجتن، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا تو ویسے بھی بنا ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ گیا، روزہ رکھ کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کا روزہ گیا، روزہ رکھ کر کے جھوٹی اور نامناسب اور باطل اور لایانی اور طاغوت جیسی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ گیا۔ تو یہ گناہوں سے جو پرہیز ہے یہ غیر معمولی بات ہے، اور جب تک ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوگی اور اس اینگل سے ہم نہیں سوچیں گے، ہم روزے سے پورا استفادہ نہیں کر سکتے، رمضان سے پورا استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن مجید سے پورا استفادہ نہیں کر سکتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، رواہ الدارمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ان کے حق میں جاتا ہے، ان کو ملتا ہے، بس پیاسے ہیں دن بھر، شام کو افطار کر لیا، دن بھر بھوکے ہیں پیاسے ہیں، شام کو افطار کر لیا، کچھ نہیں ملا، بلینک، کوئی چیز آئی ہی نہیں، کوئی ثواب حاصل ہی نہیں ہوا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے ایسے قیام لیل کرنے والے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کہ ان کو قیام لیل کرنے سے صرف رات جگائی حاصل ہوتی ہے، کھڑے ہیں نیند قربان کر کے، بس رات جاگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف کوئی چیز ان کی نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نظر التفات ان کی جانب نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ روزہ صرف فارمیلٹی پوری کرتا ہے اور وہ روزہ ایسا ہے کہ بھوک اور پیاس سے اللہ رب العزت کو کوئی مطلب نہیں ہے اور ہم کو صرف اور بھوک اور پیاس ہی ملتا ہے، ہمارے حصے میں ہمارے کھاتے میں سب 0 لکھا جا رہا ہے۔ احتساب اپنا، جائزہ اپنا، گناہوں کی طرف توجہ کہ ہمارے کیا گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں، کیا غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں، کیا نافرمانیاں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں،
ان غلطیوں، ان نافرمانیوں، ان گناہوں سے پرہیز اور اجتناب یہ بھی ضروری ہے۔ رات میں بندہ اٹھتا ہے، نیند لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، نیند بڑی پیاری ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، بس اوقات بڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اسے ٹھنڈک لگ رہی ہے، اوڑھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، رات کی تنہائیوں میں کوئی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، دکھاوا بھی نہیں لگتا ہے، جب وہ ہے اس کا رب ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیا؟ لیکن اس حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، نیند ان کی خراب ہوتی ہے، بس وقت ضائع ہوتا ہے بس، اور کچھ ملتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے ہو، ان کی زندگیوں میں گناہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل، گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے توبہ اور خیرات کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طرف بڑھنا، اور جو اس نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا، یہ دونوں کمبینیشن جب ملتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی نظر التفات اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں سایہ فغن ہوتی ہیں اور انسان کی طرف آتی۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ آتی ہے، ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جو نامناسب چیزیں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو غلطیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو گناہ ہیں، ہماری زندگیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندہ چیزیں ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ العزیز پھر ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، آپ کہیں جائیے گا نہیں، سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنی ہے، تو ایک بہت بڑا نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہم کو گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، گناہوں کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا سلسلہ چلتا رہے، گناہوں سے پرہیز کرنے کا بھی پروگرام بنتا رہے، اور دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور اطاعت کاملہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم وقفے سے پہلے بھی اسی عنوان پر گفتگو کر رہے تھے، اسی بات پر غور کر رہے تھے، کتاب و سنت کی باتوں کو ہم شیئر کر رہے تھے کہ گناہوں سے پرہیز اگر نہیں کرتا کوئی بندہ تو رمضان برباد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ برباد۔ رات میں بندہ اٹھتا ہے، نیند لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، نیند بڑی پیاری ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، بس اوقات بڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اسے ٹھنڈک لگ رہی ہے، اوڑھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، رات کی تنہائیوں میں کوئی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، دکھاوا بھی نہیں لگتا ہے، جب وہ ہے اس کا رب ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیا؟ لیکن اس حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، نیند ان کی خراب ہوتی ہے، بس وقت ضائع ہوتا ہے بس، اور کچھ ملتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے ہو، ان کی زندگیوں میں گناہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل، گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے توبہ اور خیرات کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طرف بڑھنا، اور جو اس نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا، یہ دونوں کمبینیشن جب ملتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی نظر التفات اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں سایہ فغن ہوتی ہیں اور انسان کی طرف آتی۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ آتی ہے، ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جو نامناسب چیزیں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو غلطیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو گناہ ہیں، ہماری زندگیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندہ چیزیں ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے جو اپنے رب کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، رت جگائی اس کو ملتی ہے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور کتنے قیام لیل کرنے والے ایسے ہیں جو رات میں اٹھ کر کے صرف وقت ضائع ہوتا ہے ان کا اور کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ غیبت ہماری مجلسوں کا ایک عام معاملہ ہو چکا ہے، جیسے دو چار لوگ بیٹھے، فلاں صاحب کو نہیں سنا آپ نے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ شیطان نے ہمارے لیے مرچ مسالہ لگا کر کے ایک عنوان دے دیا ہے غیبت کا،
بہت کم خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو غیبت سے بچ جاتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے اندر برائی موجود ہے، کمی موجود ہے، نامناسب چیز موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں تم بیان کرو۔ ایکچولی وہ چیز موجود ہو، حقیقت میں وہ چیز موجود ہو، لیکن اس کے سامنے نہیں، اس کے پس پردہ پیٹھ پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت۔ اور خدا نخواستہ آپ نے اپنے بھائی کی، کسی مسلمان کی کوئی ایسی بات اپنے درمیان بیان کر دی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہے۔ ایک پوائنٹ بڑھ گیا، یہ الزام تراشی ہے۔ یہ آج کون سی مجلس وہ ہے جس میں یہ چیز نہ ہوتی ہو؟ روزہ رکھ کر کے لوگ بڑے ہی چٹپٹے انداز سے اس چیز کو کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے میں بھی اس کا مخاطب ہوں اور آپ سب ہیں کہ ہم کو غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو، غیبت کو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر دیا ہے۔ کچھ لوگ غیبت کر رہے تھے، بعض صحابہ کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، وہ نہیں موجود تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک گدھا پڑا ہوا تھا راستے کے کنارے اور تعفن کی وجہ سے وہ اینٹ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ فلاں فلاں کہاں گئے؟ لبیک سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ کہا سنو، جاؤ اس میں سے کھاؤ، جاؤ اس گدھے میں سے نوچ نوچ کر کے گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو کھانے کی چیز نہیں ہے، مرا ہوا ہے، متعفن ہے۔ کہا جو تم حرکت کر رہے تھے یہ اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت تھی، اور قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسند کرو گے۔ بھائی جب موجود نہیں ہے تو گویا وہ یہاں زندہ نہیں ہے، بھائی جب آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے تو گویا زندہ نہیں ہے، تو آپ گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے، کوئی نامناسب بات موجود ہے، آپ اس سے تنہائی میں ملیے، اس کے گھر جائیے، اس کو اپنے چائے میں بلائیے، اخلاص کے ساتھ اس سے بات کیجیے، پیار و محبت کے ساتھ توجہ دلائیے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اسی کو تو کہتے ہیں تنقید بغرض اصلاح، اصلاح کے لیے آپ توجہ دلائیں کسی کو، لیکن یہ ہمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی کی کمی ہم دیکھتے ہیں، اس سے کہنے کے بجائے 10 آدمی سے کہیں گے، لیکن اس سے نہیں کہیں گے۔ اس سے اگر کہتے ہیں تو کار ثواب، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ کہنا ہے یہ، تاکہ وہ ریئیکٹ نہ ہو، اس کو برا نہ لگے اور اچھے انداز سے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ محمود ہے اور یہی حکم دیا گیا ہم کو کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز ہم کو پسند نہیں آتی۔ ہم کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائی بیان کریں اور غیبت کریں اور اپنے اجر و ثواب کو ضائع کریں۔ میری ذات ہی اس کا موضوع تھی، وہ میرے گناہوں کو دھوتا رہا، گناہ اس کو ملتے رہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا خاص لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک مرتبہ پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، متاع زندگی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نماز پڑھے ہوئے ہوگا، بڑے روزے رکھے ہوئے ہوگا، بہت سارے حج کیا ہوگا، زکوٰۃ وافر مقدار میں دیا ہوگا، پہاڑ کی شکل میں اس کے پاس اجر و ثواب ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ایک لمبی فہرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حدیث میں۔ قیامت کے دن سب لائے جائیں گے سامنے، قیو ہوگی، ایک قطار ہوگی، بار الہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بار الہ اس نے میرے ساتھ کیا، بار الہ اس نے میرے ساتھ کیا، پھر اس کے ثواب ان کو دیے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ ابھی قطار میں موجود ہوں گے، پھر لوگوں کے گناہ اس پر اسی جو ذاتی کی ہوگی اس کے بقدر اس پر ڈالا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں کہ اطاعت و فرمانبرداری جو اس نے کی، نیکیاں جو اس نے کی، بہت ساری کی، لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کیا اس نے۔ ثواب تو پہاڑ کے برابر بنا لیا اس نے، لیکن گناہوں سے جو پرہیز کرنے کا عمل تھا اس میں وہ رکا نہیں۔ تو اس کے جو گناہ تھے اس نے ثواب کو ہڑپ کر لیا اور کھا گئے یہ سب گناہ اس کے ثواب کو۔ تو روزے کے بارے میں جو کہا گیا ہے صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، تو اصلاً گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ روزہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ کان کا روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان سے اچھی باتیں ہم کہیں، اچھی باتیں پھیلائیں، اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، غلط بات زبان سے نہ کریں، گناہ کی بات زبان سے نہ کریں،
آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو سمجھیں، اچھی چیزوں کو پڑھیں، غلط چیزوں کی طرف نظر نہ جائے، کان سے اچھی چیزیں سنیں، غلط چیز نہ سنیں. تو یہ روزہ آنکھ کا، روزہ کان کا، روزہ زبان کا، یہ سب کا روزہ ہے. روزہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس سحری کر لیا، اب دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے تو روزہ ہوگا. یہ روزے کا ایک نہایت ہی ابتدائی تصور ہے، یا گویا ظاہری تصور ہے اس کا. روزے کی جو تفصیلات کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور جس کی روح ہے وہ یہ کہ ہم دل کی رگوں کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور گناہوں سے اجتناب کریں. اور اگر ہم گناہ سے اجتناب نہیں کرتے تو بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسی بھیانک بھیانک غلطیاں ہو جاتی ہیں جو آگ کی طرح کھا جاتی ہیں. آدمی بس حیران و پریشان اور گویا کہ مجبور دیکھتا رہتا ہے کہ آگ نے سب چٹ کر لیا، پتہ بھی نہیں چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کی طرف نوجوانوں کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء. شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہو ضرور کر لو، نہیں استطاعت رکھتے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ ڈھال ہے. گناہ کی طرف آدمی نہیں جائے گا، گناہوں سے اس کو بچنا ہوگا، پرہیز کر سکے گا وہ. محترم ناظرین کرام، ہم نے تفصیل کے ساتھ آج کے اس گفتگو میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ گناہوں سے پرہیز غیر معمولی چیز ہے. ہم کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، خود بھی ہمیں بچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری ذمہ داری بنتی ہے سماج میں